امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا۔ ساری کائنات کس نے بنائی؟ قیامت آئے گی سب ختم ہو جائے گا، دوبارہ انسانوں کو کون بنائے گا؟ کسی کے بم میں چیتھڑے اڑ گئے، آپ کو اس کی کوئی ایک آدھی بوٹی ملی کہ بندہ پورے کا پورا ختم، کوئی جل کر راکھ ہو گیا، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، کسی کو جانور نے کھا لیا۔ آپ کتنے بال اپنے جناب کاٹ کے پھینک دیتے ہو، کتنی چیزیں آپ کی آپریشن میں نکال دی جاتی ہیں، اللہ دوبارہ بنائے گا۔ جس نے پہلے بنایا وہی ان سب کو اونچی، اس کے لیے کچھ مشکل۔ لوگ کہتے ہیں دوبارہ کیسے بنائے گا؟ دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے، پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ان کی عقل کے حوالے سے دیکھا جائے تو اللہ تعالی ہے جو دوبارہ بنائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ سن چکے نا بیان، روزی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے اور زمین سے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ اونچی کہے نہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ۔ برہان کے معنی کیا ہے؟ دلیل۔ برہان کے معنی روشن دلیل۔ دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور بتوں کو پوجنے والوں، اللہ کا چیزوں کو شریک ٹھہرانے والوں، مظاہر قدرت کی پوجا کرنے والوں، اتنی دلیلیں دی ہیں، اگر سچے ہو تو لاؤ نا اپنی دلیل۔ اللہ نے اتنی دلیلیں بیان فرمائی ہیں، تم اگر سچے ہو تو کوئی دلیل اونچی لاؤ۔ یہ لا سکتے میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں۔ وہ رب تعالی جس کو کسی کی حاجت نہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کی عبادت، کچھ اور چاہا اس نے ہم سے، ہم اچھے ہو جائیں۔ آپ کہیں گے جی وہ ہم سے چاہتا ہے ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم زکوٰۃ دیں، حج کریں۔ یہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے یا اس کے لیے؟ نماز کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اونچی۔ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال کس کا پاک ہوتا ہے؟ رب کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہیں، اپنا کیا دے رہے ہیں؟ حج کر رہے ہیں تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہم پر جو کام اللہ نے کہا تسبیح پڑھو، اس میں بھی ہمیں ہی فائدہ، ہمارے فائدے کے لیے چیزیں بتا رہی۔ اس نے خود کچھ نہیں چاہا، صرف اتنا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت، یہ اس کا حق ہے۔ آپ کا کوئی حق نہ دے تو آپ تو دھرنا دے دیتے ہو، ریلی نکالتے ہو، شور مچاتے ہو، مظاہرے کرتے ہو۔ رب تعالیٰ کا حق یہ کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت۔ جو نہیں مانتے رب ان کو بھی رزق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ وہ پہچانو اس رب کو۔ 90 سال 100 سال کی عمر پالی، 90 سال نافرمانی کی، 90 سال کی نافرمانی کے بعد بندہ سچی توبہ کر لے، وہ 90 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بھلے اس کے بعد اس کو ایک دن کی زندگی ایمان کی ملی ہو۔ سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ آپ کسی ادارے کے کوئی تھوڑے سے ان کے احکام کی خلاف ورزی کر دیں، کسی ادارے میں آپ خلاف ورزی کر دیں، وہ سزا دیں گے، جرمانہ لگائیں گے اور نہ رکھیں ان کی مرضی، مگر یہ رب ہے،
सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। सना का मतलब तारीफ करने वाला, पत्ता पत्ता हर वक्त या अल्लाह तेरी तारीफ कर रहा है। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा, जमीनो आसमां तेरे है मौजूदो अदम तेरा। जमीन और आसमान भी तेरे, जो मौजूद है, जो छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ जो तेरा खाकर भी तेरे शिकवे करें या रब, ताज्जुब है कि उन पर भी रहे लुत्फो करम तेरा। जो रब का खा के शिकायतें कर रहे हैं वो फिर भी उन पर मेहरबानी फरमा रहा है, हमें मोहलत देता है, बार बार मोहलत देता है, मगर हम रब का शुक्र अदा करते नहीं, उसको पहचानते नहीं। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? कोई और इबादत के लायक है? नहीं। तो मुझे और आपको अल्लाह के सिवा किसी की पूजा परस्तिश इबादत नहीं करनी और रब का हर हाल में शुक्र करना है। हर हाल में ऊंची कहिए शुक्र करना है। अब ये निशानियां बयान हुई, इनकी तफसील में जाऊं बड़ा वक्त है। लफ्ज आ गया है बुरहान का, और मैंने एक दो बातें इस हवाले से आपके सामने करनी है। मुसलसल तफसीर का बयान यहां रोक रहा हूं, इस बयान को इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे मजीद बयान करूंगा। आपको ये अल्लाह को पुकारने का जिक्र आया, दुआ की बात आई, फिर ये कि समंदरों का जिक्र है, हमारे आपकी दूसरी नेकियों का जिक्र, इंशाअल्लाह इसकी तफसील आइंदा। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं। लफ्ज आया बुरहान का, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। है मेरे हबीब आप फरमा दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो रोशन दलील ले आओ। तो बुरहान के माने क्या है? आप सबकी आवाज सुनना चाहता हूं। दलील, रोशन दलील, दलील। लफ्ज बुरहान, ये मैंने इस वक्त जो बात करनी है, वैसे तो बहुत सी उसकी शाखें हैं। मेरे रब की दलील बनकर कौन आया? अल्लाह ताला खुद फरमाता कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक आ गया तुम्हारे पास बुरहान तुम्हारे रब की तरफ से। कौन है मुराद? मेरे और आपके प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रब की दलील बनकर आए।